بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ کتاب توضیح المسائل کا سبق نمبر 12، جس کا عنوان معدنی کانیں۔ معدنی کانوں کی ہم کافی تفصیل جو ہے گزشتہ سبق میں بیان کر چکے ہیں، اس کا نصاب وغیرہ۔ آج اس کے آگے مسائل ہم پڑھنا، جس میں مسئلہ نمبر 1771، جپسم، چونا، چکنی مٹی اور سرخ مٹی پر احتیاط لازم کی بنا پر معدنی چیزوں کے حکم کا اطلاق ہوتا ہے۔ لہذا اگر یہ چیزیں حد نصاب تک پہنچ جائیں تو سال بھر کے اخراجات نکالنے سے پہلے ان کا خمس دینا ضروری ہے۔ جپسم، چونا، چکنی مٹی جیسے کہ ہم ملتانی مٹی بھی کہتے ہیں اسے، یا سرخ مٹی بھی ہوتی ہے، یہ کچھ قیمتی اور اچھی مٹی ہوتی ہے جس سے کافی بہت ساری چیزیں بنتی ہیں، اس وجہ سے یہ قیمتی ہوتی ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جو ہیں، آیا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ معدنی چیزوں میں شمار ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ معدنی چیزوں کے حکم کا اطلاق ان پر احتیاط لازم کی بنا پر ہوتا ہے۔ لہذا جب ان پر معدنی چیزوں کا اطلاق ہوتا ہے تو اگر یہ چیزیں حد نصاب تک پہنچ جائیں، اور جو کہ ہم نے گزشتہ مسئلوں میں ان کا نصاب بتایا معدنی کانوں کے ملنے والی چیزوں کا کہ 15 مسکال سکہ دار سونا، کہہ رہے ہیں کہ اس حد تک نصاب تک پہنچ جائیں تو سال بھر کے اخراجات نکالنے سے پہلے ان کا خمس دینا ضروری ہے۔ وہیں کہ اگر نصاب تک پہنچ جائیں تو جیسے ہی ملیں ان پر خمس واجب ہے، اس کو سال کے اخراجات میں شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر نصاب سے کم ہیں تو سال بھر کے اخراجات میں شامل کریں، اگر بچ جائے تو سال کے بعد خمس واجب اور نہ واجب نہیں ہے۔ اب آ جائیے مسئلہ نمبر 1772۔ جو شخص کان سے کوئی چیز نکالے تو ضروری ہے کہ اس کا خمس دے، خواہ وہ کان زمین کے اوپر ہو یا زیر زمین ہو، اور خواہ ایسی زمین میں ہو جو کسی کی ملکیت ہو، یا ایسی زمین میں ہو جس کا کوئی مالک نہ ہو۔ یعنی اگر زمین میں سے، کان میں سے کوئی چیز نکلے، اس کا خمس دینا ہر صورت میں لازم ہے، چاہے وہ کان زمین کے اندر ہو یعنی زیر زمین ہو، یا زمین کے اوپر ہو۔ زمین کے اوپر سے مطلب مثلا پہاڑوں میں، تو اس صورت میں، دونوں صورتوں میں ان کا خمس تو دینا پڑے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ زمین چاہے کسی کی ملکیت ہو، مثلا میری ملکیت ہے، اس میں سے وہ چیز نکلی ہے تو بھی خمس واجب ہے۔ لیکن کسی کی ملکیت نہیں ہے، اس کا کوئی مالک نہ ہو، مثلا کسی جنگل میں سے کوئی چیز نکل آئی، یا مثلا کسی پہاڑ میں سے جو کہ کسی کی ملکیت نہ ہو، اس میں سے کوئی چیز نکل آئی، تو دونوں صورتوں میں اس پر خمس واجب ہوگا۔ مسئلہ نمبر 1773۔ اگر کسی شخص کو یہ معلوم نہ ہو کہ جو چیز اس نے کان سے نکالی ہے اس کی قیمت 15 مسکال سکہ دار سونے کے برابر ہے یا نہیں، تو احتیاط لازم یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو وزن کر کے یا کسی طریقے سے اس کی قیمت معلوم کرے۔
اب اس نے کان سے کوئی چیز نکال تو لی ہے، لیکن اس کے وزن کا علم اسے نہیں ہو رہا۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ احتیاط لازم کے طور پر وہ کوشش کرے کہ اس کا وزن معلوم کرے، جتنا بھی ممکن ہو سکے اس کے وزن معلوم کرنا، کسی بھی طریقے سے اس کا وزن معلوم کرے۔ اگر وہ 15 مسکال تک پہنچ جاتی ہے تو اس پر خمس دے، اگر وہ 15 مسکال تک نہیں پہنچتی تو پھر انتظار کرے کہ اگر سال بھر کے اخراجات سے بچ جائے تو خمس دے، ورنہ خمس نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو تو اس پر خمس ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ مثلا اسے کوئی ایسا ذریعہ، کوئی ایسا سسٹم کہ جس کے ذریعے سے اس کا وزن معلوم ہو سکے، تو ایسا حاصل وہ نہ کر سکے، اس کا وزن کسی طریقے سے اسے معلوم نہ ہونے پائے، جیسا کہ آج کل کے دور میں تو امکان نہیں لگتا، پرانے زمانے میں شاید ایسا کوئی ہو کہ اس کا وزن معلوم نہ ہونے پائے، ورنہ آج کل کے زمانے میں تو اتنی ترقی ہے کہ اس کا آسانی کے ساتھ وزن معلوم کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال کہ اگر اس کا وزن معلوم کسی طرح بھی ممکن کرنا ممکن نہ ہو تو پھر اس پر خمس واجب نہیں ہے۔ اب اس میں بھی دو صورتیں ہیں کہ اگر وزن معلوم نہیں ہو سکتا تو اس پر ڈائریکٹ جو نصاب کے اعتبار سے خمس ہوتا تھا وہ تو نہیں ہے، لیکن دوسرا جو کہ سال بھر کے اخراجات میں سے بچ جانے کی صورت میں وہ خمس اس پر پھر بھی واجب رہے گا، اور اگر وہ سال بھر کے خرچے کے بعد اس میں سے کچھ بچ جاتا ہے تو اس پر خمس واجب ہوگا۔ اب آ جائیے مسئلہ نمبر 1774۔ اگر کئی افراد مل کر کان سے کوئی چیز نکالیں اور اس کی قیمت 15 مسکال سکہ دار سونے تک پہنچ جائے، لیکن ان میں سے ہر ایک کا حصہ اس مقدار سے کم ہو تو اس پر خمس نہیں ہے۔ مثلا میں نے ایک نے نکالے، کان سے میں نے ایک نے کوئی چیز نکالی، ہاں البتہ یہ ایک سے مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے انڈر میں، میری ملکیت میں آئے، البتہ مزدور میرے ساتھ کتنے بھی ہوں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ ملکیت میں مجھ ایک شخص کی بنے اور وہ 15 مسکال تک پہنچ جائے تو مجھ پر خمس واجب ہے۔ لیکن اس مسئلے میں بیان کر رہے ہیں کہ کئی افراد مل کر، مثلا ہم 3 4 5 پارٹنر بھائی وارہ کر کے ساتھ کر کے ہم کوئی کان کھودتے ہیں اور اس میں سے کوئی چیز نکالتے ہیں۔ اب جو چیز نکلی وہ 15 مسکال تو ہے، لیکن جیسے ہی ہم نے اسے تقسیم کیا تو مثلا 3 افراد تھے، جو چیز نکلی وہ 15 مسکال ہے، اب 5 مسکال ایک کے بن گئے، 5 مسکال دوسرے کے بن گئے، 5 مسکال تیسرے کے بن گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کا حصہ جو ہے وہ مسکال تک نہیں پہنچا، تو اب تینوں پر خمس واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کی مقدار، ان کا حصہ جو ہے وہ خمس تک نہیں پہنچا، نصاب تک نہیں پہنچا۔ ہاں لیکن مثلا 3 ہیں اور کان میں سے حصے دار 3 ہیں، لیکن کان میں سے اتنا زیادہ مال نکلا کہ ایک کا حصہ بھی 15 ہے، مسکال ہے، دوسرے کا حصہ بھی 15 مسکال ہے، تیسرے کا حصہ بھی 15 مسکال
1775۔ سب سے پہلے اس مسئلے کے ہم متن کو پڑھ لیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس معدنی چیز کو جو ایسی زمین کے نیچے سے جو دوسرے کی ملکیت ہو اس کی اجازت کے بغیر اس کی زمین کھود کر نکالے تو مشہور قول یہ ہے کہ جو چیز دوسرے کی زمین سے نکالی جائے وہ اس ملکیت کے مالک کی ہے۔ مثلا کسی کی زمین ہے، کان جو ہے وہ کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے، کسی کی زمین ہے، مجھے پتا چل گیا کہ اس زمین کے اندر کان ہے، میں نے جا کے اس زمین کی کھدائی کروائی اور اس میں سے وہ چیز نکال لی، لیکن میں نے مالک سے کوئی اجازت نہیں لی، ویسے ہی جا کر زمین کھودی اور اس میں سے وہ چیز نکال لی۔ اب کیونکہ میں نے نہ اس کے ساتھ کوئی سودا کیا ہے، نہ میں نے اس سے کوئی اجازت لی ہے، نہ میں نے اس کو اس زمین کا کوئی کرایہ وغیرہ ادا کیا ہے، لہذا اس وجہ سے وہ جو مال اس زمین میں سے نکلا ہے وہ اس زمین کے مالک کا مال ہوگا، میرا اس کے اوپر کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن یہ بات اشکال سے خالی نہیں، کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہونا اشکال سے خالی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ البتہ کچھ بھی ہو محنت تو میں نے بھی کی ہے اور میں نے زمین کھودی ہے، اس پہ خرچہ کیا ہے، اس میں سے چیز نکالی ہے، تو احتیاط یہ ہے کہ باہم معاملہ طے کریں۔ احتیاط یہ ہے کہ میں اس زمین کے مالک سے ملوں اور اس کے ساتھ معاملہ طے کروں کہ بھئی زمین تمہاری ہے، مال میں نے نکالا ہے، اب آؤ آپس میں سمجھوتا کر لیتے ہیں، آپس میں کوئی معاملہ طے کرتے ہیں۔ مثلا اس کے ساتھ میں معاملہ یہ طے کرتا ہوں کہ آدھا تمہارا آدھا میرا، زمین تمہاری محنت میری، تو اس صورت میں یہ صحیح ہے۔ اور اگر آپس میں سمجھوتا نہ ہو سکے، مثلا میں نے جا کے میں مالک سے ملا کہ یہ میں نے زمین سے کچھ چیز نکالی ہے، تمہاری زمین ہے، میں نے محنت کی ہے، اب وہ مالک کو جب پتا چلا کہ اتنی قیمتی چیز نکلی ہے، اب وہ کہتا ہے کہ بھائی کیسی محنت، زمین تو میری ہے، تم نے کس سے اجازت لی کہ اس میری زمین سے تم وہ یہ چیز نکالو؟ تو اب معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر سمجھوتا نہ ہو سکے تو حاکم شرع کی طرف رجوع کریں۔ حاکم شرع جیسے کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ مثلا مجتہد یا اس زمانے کا کوئی مفتی جو کہ اسلامی نقطۂ نگاہ سے فیصلے کرتا ہو، تو اس سے جا کے آپ حاکم شرع کی طرف رجوع کرے تاکہ وہ اس تنازع کا فیصلہ کرے، تاکہ وہ جو ہے فیصلہ کرے کہ ہمارا جو تنازع ہے کہ زمین میں اس کی ہے، محنت میری ہے، نکالی میں نے چیز میں نے ہے، اب ان دونوں کے درمیان میں جو بھی معاملہ وہ حاکم شرع طے کرتا ہے، جو بھی فیصلہ وہ طے کرتا ہے، مثلا وہ کہتا ہے کہ آدھی تمہاری آدھی اس کی، تو بھی صحیح ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں کیونکہ تم نے اجازت نہیں لی لہذا تم آدھی کے حقدار نہیں ہو بلکہ اس میں سے کچھ حصہ لے لو، یا اپنی محنت جو تم نے کی ہے وہ جو تم نے خرچ کیا ہے وہ لے لو، تو جو بھی ہو معاملہ ان تمام صورتوں میں جو حاکم شرع کا فیصلہ ہو اس پر ہمیں عمل کر لینا چاہیے۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔